کوکاف کے علاقے میں یہ خبر بڑی تیزی سے پھیلی کہ زرلاف جن کا آدھا سر غائب ہو چکا ہے۔ اس انکشاف نے سب کو حیرت زدہ کر رکھا تھا۔ آدھے سر نے زرلاف کی خوفناکی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر کوئی بھی اپنی ہنسی پر قابو ہی نہ رکھ پاتا۔ زرلاف انتہائی خطرناک اور طاقتور جن تھا۔ کوئی بھی کام پلک جھپکنے میں حل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ چھوٹے جنوں میں اس کی حیثیت ماہر استاد کی تھی۔ زرلاف کے چیلے ہزاروں میں تھے جو اس کی ہو بہو نقل کرتے۔ لباس، خوراک، غرض ہر عمل میں اس کی نقالی کی جاتی۔ یہ سب دیکھ کر وہ خوب اتراتا تھا۔ ایک دن اسے ایک عجیب خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ سبھی جن اور دیو دہشت زدہ ہو کر اسے اپنا سردار بنا لیں۔ اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ جلدی سے کچھ منتر پڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ارد گرد آئینے سے بنی ہوئی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ ساتھ ہی جدید طرز کے بناؤ سنگھار والے سامان سے سجی ایک بڑی سی گول میز بھی نمودار ہوئی۔ زرلاف نے دونوں ہاتھوں سے میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی شکل بھیانک انداز میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ بناؤ سنگھار کی سبھی چیزیں آزمانے کے بعد وہ اٹھا اور دیواروں پر اپنے عکس کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ بھیانک دکھائی دے رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اتنا مطمئن نہ ہوا۔ یکا یک اسے ایک اور ترکیب سوچی۔ اس نے پھر سے منتر پڑھا جس سے میز پر حجام کی دکان کی طرح بالوں کو تراشنے کے سامان کا ڈھیر لگ گیا۔ اس نے پہلے ایک جادوئی پیالے کے ذریعے انسانی دنیا میں جھانکا اور نوجوان طبقے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک شیشے کی دیواریں اس کے بے سرے کہکوں سے گونج اٹھیں۔ ایک پل کو تو لگا کہ دیواریں کرچی کرچی ہو جائیں گی، مگر اصل میں اسے بالوں کا مطلوبہ انداز نظر آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے سجاوٹ والی میز کی جانب پلٹا اور پھر اس نے بڑی سی کینچی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کرچ کرچ کی آواز کے ساتھ زرلاف کا آدھا سر بالوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ اب اس کے سر کا عالم کچھ یوں تھا کہ ایک جانب بالوں کا گھنا جنگل تھا اور دوسری جانب چٹیل میدان جگمگا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر آئینے بنی دیواروں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو یہ ہوتا ہے ون سائیڈ کٹ۔ کتنا بھیانک لگ رہا ہوں میں۔ سب مجھ سے ڈرے کہ اب میں بنوں گا سب کا سردار۔ اس کے بعد وہ سب کے سامنے اپنی ہیبت ناکی ظاہر کرنے کے لیے وہاں سے چل دیا۔ راستے میں جس کی نظر اس پر پڑتی وہ پہلے تو چونکتا، پھر پیٹ پکڑ کر ہنس ہنس کے بے حال ہو جاتا۔ جنوں کو زرلاف کے میک اپ سے زیادہ ون سائیڈ کٹ پر ہنسی آ رہی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زرلاف کا آدھا سر ہی غائب ہو گیا ہے۔ وہ بتھیرا چیخا چلایا کہ آدھا گنجا کہہ لو، مجھ سے ڈرو، مگر کسی نے کان نہ دھرا۔ ہر کوئی آدھے سر والا جن کا نعرہ لگا رہا تھا۔ کوکاف میں ہر سو کہکے چھوٹ رہے تھے۔ زرلاف یہ برداشت نہ کر پایا۔ وہ شدید اشتعال میں آ گیا۔ غصے کے عالم میں اس نے 2-4 چھوٹے جنوں کو تو مار ہی ڈالا۔ اس کے باوجود بھی اس کی دہشت طاری ہی نہ ہوئی۔ آخر اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ سردار بننے کے چکر میں وہ پہلے سے قائم روب کو بھی گنوا بیٹھا ہے۔ وہ سرپٹ بھاگتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر جا بیٹھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس آدھے سر والے جن کے لقب سے نجات حاصل کروں۔ چٹکی میں ہر الجھن کو سلجھانے والا آج خود اس الجھن کے آگے بے بس ہو چکا تھا۔ ایک حل اس کے سامنے تھا کہ وہ مکمل گنجا ہو جائے، مگر اس میں پھر ایک مشکل بھی تو تھی۔ ایسا کرنے پہ اس کے بال پھر کبھی نہ اگتے، کیونکہ یہ تو کوکاف کی روایت تھی۔ سوچتے سوچتے وہ اپنا آدھا گنجا سر پیٹ رہا تھا، مگر دماغ میں کوئی بتی ہی نہیں جل رہی تھی۔ پھر اس نے منتر پڑھ کر وہی آئینہ بنی دیواریں کھڑی کی جن کے درمیان بالوں کی تراش خراش کا سامان بھی موجود تھا۔ زرلاف نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کینچی کو تھاما اور دیوانہ وار اپنے بال کاٹنے لگا۔ بال صاف کرنے والی چھوٹی مشین نے زرلاف کا مکمل سر گنجا کر دیا۔ اب اس نے آئینہ بنی دیواروں میں جب خود کو دیکھا کہ اس کے بال تو ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکے تھے، وہ بے اختیار ایسے چیخا کہ اس بار دیواریں کرچی کرچی ہو ہی گئیں، مگر وہ بدستور چیخے جا رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر تھوڑا سا دباؤ محسوس ہوا اور کچھ مانوس سی آواز بھی سنائی دی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ سارے محلے میں تمہارا شور جا رہا ہے، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ اس کی امی تھیں۔
اس نے آنکھیں ملتے ہوئے غور سے دیکھا مگر اسے کچھ سمجھ میں ہی نہ آیا۔ امی کے عقب میں الماری تھی جس پر ایک آئینہ نصب تھا۔ وہ جھٹ سے الماری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا ون سائڈ کٹ دیکھا۔ پہلی بار اسے یہ کٹ بڑا ہی عجیب لگا۔ اس نے خود سے نظریں چرا لیں۔ روہیل بتاؤ نا کیا ہوا ہے، کیوں اتنا چلا رہے تھے؟ کہیں کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھ بیٹھے؟ جی امی۔ وہ امی کو یہ نہ بتا سکا کہ اس نے اپنے آپ کو کس روپ میں دیکھا اور کس قدر ذلت اٹھائی۔ البتہ اس نے ایک فیصلہ ضرور کیا کہ وہ اس بدصورت کٹ کا جڑ سے ہی خاتمہ کرا کر مکمل گنجا ہو جائے گا۔ زندہ قومیں اپنی ثقافت اور بود و باش کبھی فراموش نہیں کرتی۔ دوسرے لڑکوں کی دیکھا دیکھی اس نے اپنے بالوں کو عجیب و غریب تراش خراش کرا لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ حقیقی دنیا ہے اور یہاں اس کے بال دوبارہ اگ سکتے ہیں۔